ملت جعفریہ مبلغ اسلام جناب علامہ سید سلمان رضا زیدی صاحب خطاب کریں گے. ان کی آمد سے قبل نعروں کا بلند آواز سے جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک پرزور نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ صلوات کا آواز ہے بولا. درود بر محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين عن نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. صلوات. عزیزان گرامی قدر، ایک سال کی طویل تعطیل کے بعد آپ کے سامنے موجود ہونے کا شرف مجھے حاصل ہوا. اور جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں میں اپنی عادات جب بتا دوں کہ مصروفیات میری روزمرہ کی یہ ہے کہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، اور جو مدرس ہوتے ہیں ان کی ایک خاص عادت ہوتی ہے
کہ جب سامنے والا سبق اچھی طرح سے یاد نہیں رکھتا تو وہ بار بار سنتے ہیں. اگر آپ درود میں ڈنڈی ماریں گے تو مجھے بارہا کہنا پڑے گا درود پھر پڑھو. آواز بلند تر صلوات. عزیزان گرامی قدر ارباب ولا، سورہ آراف کی مشہور و معروف آیت جو سرنامہ کلام کے لیے چن لی گئی، الا لہ الخلق والامر، جان لو خلق بھی اس کا، امر بھی اس کا. فتبارک اللہ رب العالمین، کتنا برکت ہے وہ جو خدا ہے عالمین کا. تعارف کروا رہا ہے، اور تعارف یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں خلق بھی ہے، جس کے ہاتھ میں امر بھی ہے. خالق جو خلق کرے وہ خالق، جو امر کرے اسے کہتے ہیں عامر. لیکن اگر وہ امر کسی کو تفویض کر دے تو اسے کہتے ہیں اولی الامر. دیکھیے، ضروری ہے کہ جب کسی ایسے کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ جسے آپ نہیں جانتے ہو، تو کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی پہچان ہو کہ اس کی آپ تعریف کر سکیں. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے وجہ. اردو میں وجہ کے معنی ہے سبب. اردو میں وجہ کہتے ہیں پہچان کو. یہ سارے انسان میرے سامنے موجود ہیں. کیسے پہچانا کہ اس میں مصطفیٰ صاحب کون ہے؟ کیسے پہچانا کہ اس میں علی عابد صاحب کون ہے؟ کیسے پہچانا کہ سلمان رضا زیدی کون ہے؟ تو آپ کہیں گے حضور پہچان کا سبب بس اتنا سا چہرہ ہے. ایک بالش لمبائی، ایک بالش چوڑائی، یہ آپ کی پہچان کا سبب بن گیا. اسی لیے اسے عربی زبان میں وجہ کہتے ہیں. وجہ یعنی تمہاری پہچان کا سبب. عربی زبان میں چہرے کو اسی لیے وجہ کہتے ہیں. جس کا خوبصورت چہرہ مرد کا ہو تو اسے وجیح کہتے ہیں، خاتون ہو تو وجیحہ کہتے ہیں. کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہو تو کہتے ہیں توجہ. نہ وہ تمہارا ہاتھ دیکھے گا، نہ تمہارا پیر دیکھے گا، اب دیکھے گا تو چہرہ. یعنی کوئی تمہیں دیکھنا چاہے، کوئی تمہیں پہچاننا چاہے، کوئی تمہارا سبب جاننا چاہے تو وہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے. تم نہ اپنے ہاتھ سے پہچانے گئے، نہ اپنے پیر سے پہچانے گئے، نہ اپنے بدن سے پہچانے گئے. تم پہچانے گئے تو اپنے چہرے سے. تمہارا چہرہ ہے تمہاری پہچان کی وجہ. اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن میں تمہیں دیکھوں گا، تو ضروری ہے وہ اپنی پہچان کے لیے کوئی ایسے چہرے بنائے دکھنے میں یہ آئے، دکھائی وہ دیا جائے. بھئی ایک بات اور یاد رکھنا، ہر ایک کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں بلٹن. تو آج تو میں چھوٹ دے رہا ہوں کہ جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، لیکن کل سے جو پیچھے رہ گیا دیکھیے یاد رکھیے کلاس میں وہی پیچھے رہتا ہے جسے سبق یاد نہ ہو. اسی لیے رسول نے کہا تھا جو آگے چلے گئے ان کو بھی بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی بلاؤ، تاکہ انہیں بٹھا کے سبق یاد کراؤ. تو چلو اس سال کو عنوان سن لو، خلق اور امر. خلق اور امر کس کا؟ اس کا. پورے قرآن میں اس نے اپنے لیے جو لفظ چنا وہ ہے ہوا. کیا ہے؟ ہوا. قرآن میں ہے. کیا کہتا ہے؟ ہوا.
پڑھو ذرا آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، ہوا وہ. اور جسے قل هو اللہ نہ آئے تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ قل هو اللہ احد. وہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ اچھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ سنو تو بات. عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں وہ جو دور ہو، وہ جو دور ہو. عربی زبان کی لغت کے مطابق ہوا کے معنی ہوئے اس میں اشارہ، وہ جو واحد ہے اور دور ہے، وہ جو واحد ہے اور دور ہے. دور اتنا کہ خلاؤں میں نہ مل سکا، دور اتنا کہ خلاؤں میں نہ مل سکا. اور ہر ایمان والا نماز پڑھنے کھڑا ہو تو کہے قربتاً اللہ، میں اس کے قریب ہو جاؤں. دور اتنا کہ تمہیں مل نہیں سکتا، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ سوج نہیں سکتے، تو حواس خمسہ میں تم اس کو درک نہ کر سکو. لیکن کمال یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو قربتاً اللہ، روزہ رکھے تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دے تو قربتاً اللہ، حج کرنے جا رہے ہیں گھر کے لیے، وہ تو ہر جگہ ہے، پھر مکان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس مکان کو وسیلہ بنا کر ہم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں. عمارت کو وسیلہ بنا سکتے ہو، محمد و آل محمد کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. ہم اور سنتے جاؤ. عمارت کو وسیلہ بنا دیا، جو اس کعبے سے برآمد ہوا اس علی کو وسیلہ بناؤ. دور کتنا ملا ہی نہیں. چلا گیا انسان خلاؤں سے باہر، مریخ گیا، مشتری گیا، زحل گیا، یورینس گیا، کہاں کہاں نہیں گیا، ملا. اور اس پر ترہ کیا ہے اس کا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے قریب ہیں. ہاتھ کے نہیں، کان کے نہیں، جسم کے نہیں، شہرگ حیات کے قریب ہے. تو قربت پہ تو ایسی قربت کہ تمہاری شہرگ حیات کے قریب ہے، اور دوری ایسی کہ ہزاروں میل تک نظر نہیں آتا، نہ خلاؤں میں، نہ فضاؤں میں، نہ آسمان میں، نہ زمین کی زمین کی تہوں میں نہیں نظر آتا. تو اس کا قریب اتنا قریب ہے، اس کا دور کتنا دور ہوگا. جب لوگوں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے قیامت کتنی دور ہے، رسول نے 2 انگلیاں اٹھا کے کہا اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے. 1400 سال گزر گئے اس واقعے کو، قیامت اب بھی نہیں آئی. تو جس کا قریب اتنا قریب ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. جس کا قریب اتنا قریب ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. اب سمجھ میں آیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے نجاست دور رکھے. جس کا دور اتنا قریب ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. تبارک اللہ رب العالمین. اب وہ بھی پڑھ لیجیے جو بڑی دیر سے نہیں پڑھا. دیکھیے یہ سلسلہ چونکہ 9 مجالس پر معید ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے عنوان کو کامل کروں. وہ ویسے تو کئی صفات ہیں خدا بزرگ و برتر، لیکن یہ ایسی صفات ہے کہ اس نے تذکرہ بہت کیا اور اس نے فخر بھی بہت ہے اپنے خالق ہونے کا. بارہا تذکرہ کیا اور ایسا تذکرہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى
سورہ حشر میں کہہ رہا ہے وہ ہے جو خالق بھی ہے مصور بھی ہے. واللہ الخالق الباری المصور. خالق خلق کرتا ہے، باری فقط منصوبے کے خلق کرتا ہے، مصور تصویر تخلیق کرتا ہے. اور یہ تصویر کیسے تخلیق ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. اسکول میں ڈرائنگ پڑھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ ٹیڑھی میڑھی تصویر لکیریں کھینچی، تصویر بن گئی. اچھا، تصویر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کینوس، کاغذ ہو، رنگ ہو اور روشنی ہو. کاغذ نہیں ہوگا تصویر نہیں بنے گی. کس پہ بناؤ گے؟ رنگ نہ ہوگے تو بناؤ گے کس چیز سے؟ اچھا، یہ دونوں چیزیں ہیں، روشنی نہیں ہے، بناؤ اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی نا. تو ہر تصویر کے لیے کاغذ ہونا ضروری ہے، ہر تصویر کے لیے رنگ ہونا ضروری ہے، ہر تصویر کے لیے روشنی ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. اب جانو وہ خدا کیسا مصور ہے کہ اس کے پاس کینوس اور کاغذ نہیں ہے لیکن تصویر بنا رہا ہے. اس کے پاس رنگ نہیں ہے، قطرہ آب سے تصویر بنا رہا ہے. اور سنو، روشنی نہیں ہے. ماں کے رحم کی 3 تاریکیوں میں اتنی تصویریں بنا رہا ہے. تصویر کے کچھ دشمن ہوتے ہیں. کیا دشمن ہوتے ہیں تصویر کی؟ کہ جناب ہوا میں مت رکھیے گا تصویر کی، ہوا اس کے رنگ معدوم کر دے گی. پانی میں مت رکھیے گا تصویر، پانی کاغذ کو گلا دے گا. یعنی ہوا، پانی، تیسری شے ہے آگ. آگ میں تصویر رکھ دو، آگ جلا دے گی. ہوا میں رکھو، رنگ اڑا دے گی. پانی میں رکھو، تصویر گلا دے گی. آگ میں رکھو، تصویر جلا دے گی. زمین میں دفن کر دو، پرزا نہیں ملے گا. تو پتا چلا کہ تصویر کے 4 دشمن ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ 4 عناصر ایسے ہیں کہ یہ تصویر کو ختم کر دیتے ہیں. اب سوچو وہ مصور کیسا ہے، انہی 4 عناصر کو ترتیب میں دیتا ہے تو انسان کا مرکب بنا دیتا ہے. انسان بنا ہے آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے. لیکن میں کہتا ہوں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان 4 سے نہیں بنے ہیں. آپ کہیں گے کون ہے؟ میں کہوں گا حضور آئینہ دیکھ لیجئے، وہ آپ ہیں جو نہ آگ سے بنے، نہ پانی سے بنے، نہ مٹی سے بنے، نہ ہوا سے، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا سے. تم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. بنوائیے تصویریں، بنوائیے تصویریں. 1 تصویر، 2 تصویر، 3 تصویر، 4 تصویر. ایک حد ہوگی کہ مصور تصویر بنائے گا تو تصویر ایک جیسی ہو جائے گی. کینوس کتنا بڑا ہے، کتنے بڑے کاغذ پہ تصویر بنا رہا ہے؟ یہاں سے یہاں سے. کتنے بڑے کاغذ پہ بنا ہے تصویر؟ یہاں سے. تو 1 بالش لمبائی اور 1 بالش چوڑائی، اتنی تصویریں بنا گیا. لاکھوں، کروڑوں، اربوں تصویریں بن رہی ہیں. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنی تصویریں بن رہی ہیں. لیکن نہ آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، نہ کان سے کان ملتے ہیں، نہ دہن سے دہن ملتا ہے، نہ خال سے خال ملتے ہیں، نہ ناک سے ناک ملتی ہے. تو اتنی تصویریں بنائی اور اتنے تنوع کے ساتھ بنائی کہ جب تصویر بنا رہا ہے تو نئی تصویر، جب تصویر بنا رہا ہے تو نئی تصویر. تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ مصور اناڑی ہے، جب بنا رہا ہے نئی تصویر بنا رہا ہے. تو اس کی آواز آئی، قدرت نے کہا جان لو میں ایسا مصور ہوں کہ جب بناؤں گا نئی تصویر بناؤں گا تو جو دنیا کے لیے بنائی ہے وہ تصویر نئی ہے، اور جو اپنی پہچان کے لیے بنائے ہیں ان کا کردار ہے، ان کی رفتار ہے، ان کی گفتار ہے، ان کی چال ہے، ان کی ڈھال ہے. پہلا
खालिक है। देखिए आपके छठे इमाम नाशिर उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दोबारा पढ़ो। हजरत के पास एक दहरिया आया। दहरिया जानते हो? चल आप लोग की जबान में एक चीज दहरिया किसी को नहीं मानता, आकर खड़ा हो गया। आप कहते हैं कि वो खुदा है। हाँ, कैसा खुदा है? कहा वो खालिक है। कहा मैं भी खालिक हूँ। ये क्या बात है? क्या खल्क किया तूने? उसने एक शीशी दिखाई, उस शीशी में कुछ कीड़े थे। कहा मैंने कीड़े खल्क किए हैं, मैंने कीड़े खल्क किए हैं। क्या अच्छा भाई ये बता, ये कीड़े तूने खल्क कैसे किए? क्या मट्टी ली, उसमें पानी डाला, उसे शीशी में डाल दिया, कुछ अरसे के बाद उस मट्टी में ये कीड़े पैदा हो गया। मौला मुस्कुरा के कहते हैं बात सुन, तू खालिक नहीं है, तू मूजिद है। कहा मौला खालिक और मूजिद में फर्क क्या होता है? कहा खालिक वो होता है जो बगैर सबब के पैदा करे, मूजिद वो होता है जो पहले से मौजूद चीजों की तरतीब करे। कहा तू मूजिद है, खालिक नहीं है। कहा खालिक क्या होता है? कहा वो होता है जो बगैर सबब के पैदा करे, बगैर असबाब के पैदा करे, उसे खालिक कहते हैं। बगैर असबाब के पैदा करे, उसे खालिक कहते हैं। तो बगैर असबाब के पैदा कैसे किया? कहा साले के लिए पहाड़ में से ऊँटनी निकाली है बगैर सबब के, दरिया में रास्ता बनाया मूसा के लिए बगैर सबब के, और अली के लिए काबे में दीवार बनाई बगैर सबब के। क्या कहा? तू खालिक नहीं है, मूजिद है। कहा अच्छा तुझे ये जिद है कि तू खालिक है, तो बता इन कीड़ों में से नर कौन से और मादा कौन सी है? इनमें से नर कौन से है, मादा कौन सी है? यही तो हुआ था कि जब वापस आ रहे थे तो हमारे यासिर ने कतार दे के चींटियों की कहा भाई परवरदिगार वो है जो जानता है कि इसमें नर कौन है और मादा कौन है। अली ने कहा हमारे यासिर ये ना कहो, ये तो मैं भी जानता हूँ, कहो वो परवरदिगार कैसा है जिसने इन्हें खल्क किया है, खल्क किया है। तो खल्क और मूजिद में फर्क, खालिक और मूजिद में फर्क क्या है? कहा जो पहले से मौजूदात हैं उनकी तरतीब कर ले, उसे मूजिद कहते हैं। लेकिन खालिक और मूजिद में एक फर्क है। खालिक अपनी चीजों पर कंट्रोल रखता है, मूजिद कंट्रोल नहीं रखता। तो टेलीफोन किसने बनाया? ग्राहम बेल ने। पेंसिलिन किसने इजाद की? साइंटिस्ट ने। कह सकता है आइन फ्लेमिंग कि ए मेरी पेंसिलिन दवा मेरे दोस्त को फायदा पहुंचाना, मेरे दुश्मन को नहीं? है कोई जो ग्राहम बेल खड़ा होकर कहे अपने फोन से देखो मेरे दोस्त को खबर पहुंचाना, मेरे दुश्मन को नहीं? इसलिए कि कमजोर है, उसने अपनी ईजाद तो की लेकिन ईजाद उसके हाथ से निकल गई है। खालिक वो है जो ईजाद को अपने कंट्रोल में रखे। भाई लकड़ी तो लकड़ी है ना, मूसा के हाथ में हो या बनी इस्राइल के हाथ में, आग तो आग है ना, फिरौन को भी जलाएगी, इब्राहिम को नहीं जलाएगी। पानी तो पानी है ना, मूसा को रास्ता देगा, फिरौन को डुबो देगा। तो इसे कहते हैं खालिक। अब उस खालिक ने अपनी सारी कुव्वतें अहले बैत के हाथ में दे दी। अली कहे दीवार से सोने की हो जा, वो सोने की हो जाती है। आठवां तस्वीर से शेर हो जा, वो शेर हो जाता है।
شیر ہو جاتا ہوں. یہ ہے خالق، یہ ہے خالق. خالق بھی کیسا؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اپنے بہترین رب کے نام کی تسبیح پڑھو، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح پڑھو. کون؟ جس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا. الذی خلق فسوی. فسوی کسے کہتے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھیک بنایا. وہ تمام چیزیں جو تمہاری ضرورت تھی وہ پہلے بھیج دیتے، تمہیں بعد میں بھیجا. آدم زمین پر بعد میں آئیں گے، ہوا پہلے سے ہے. آدم زمین پر بعد میں آئیں گے، پانی زمین پر پہلے سے ہے. آدم زمین پر بعد میں آئیں گے، زمین پر غذا پہلے سے ہے. تو وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے تمہاری احتیاج پہلے بنائی، تمہیں بعد میں بنایا. رزق پہلے بنایا، تمہیں بعد میں بنایا. اب جا کر دیکھو کہ تم بعد میں آئے، احتیاج پہلے آئے. تم بعد میں آئے، احتیاج پہلے آئے. تو انسان کی سب سے بڑی احتیاج کا نام ہے ہدایت. انسان کی سب سے بڑی احتیاج کا نام ہے ہدایت. یعنی شیطان جیسا ملعون مخلوق بھی بعد میں آئے گا، آدم ہادی پہلے آئے گا. تو ضروری ہے کہ اب دنیا میں ہادی ہو، نظر آئے یا نہ آئے، ہادی ہونا چاہیے، ہادی ہونا چاہیے. اس لیے کہ تمہاری سب سے بڑی احتیاج ہے ہدایت. اب وہ ہادی سامنے ہو یا پردے میں ہو، ہدایت اس کا کام ہے. فرق یہ ہے کوئی ہدایت اس کو پکار کے مانگو. کیا کہا؟ فسوی. ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا، ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا. اچھا بھائی، یہ جو آپ کی جسم ہے کس سے بنا انسان؟ مٹی سے. مٹی سے. پڑھے لکھے لوگوں کا مجموعہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے میرے سامنے. انسان کس شے سے بنا؟ مٹی سے. کہہ کے دکھائیے کسی سائنٹسٹ کو ہم مٹی سے بنے. نہیں مانے گا. لیکن کیسے مانے گا؟ ایسے مانے گا کہ انسان کے جسم میں وہ تمام عناصر، ایلیمنٹس موجود ہیں جو زمین میں ہیں. زمین میں ایلیمنٹس دو طریقے کے ہیں، ایک وہ جو زیادہ تعداد میں ہے، ایک وہ جو کم تعداد میں ہے. انہیں میکرو ایلیمنٹس اور مائکرو ایلیمنٹس کہتے ہیں. جو زمین میں زیادہ تعداد میں ہے وہ انسان کے جسم میں بھی زیادہ تعداد میں ہے. جو زمین میں کم تعداد میں ہے وہ تمہارے جسم میں بھی کم تعداد میں ہے. تو پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ تم زمین پر رہو گے، تم زمین کے محتاج ہو. تو جو پانی میں ہے ان کے اندر پانی کی تراکیب ہے، اس لیے کہ وہ پانی سے دور ہوگا تو مر جائے گا. اس لیے کہ پانی اس کی احتیاج ہے. تمہاری احتیاج زمین ہے. تم ہوا میں کتنی دیر بھی معلق رہو، آؤ گے زمین پر. اس لیے کہ زمین سے دور رہے تو تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے. اس لیے کہ تمہاری پہچان ہے زمین. پانی کی مچھلی کی پہچان ہے پانی، تمہاری پہچان ہے زمین. اس لیے کہ وجہ سبب ہے زمین. اب پوچھو دنیا سے کہ جس کی جو وجہ سبب ہو اگر اس سے دور کر دو گے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. حیات یہی ہے کہ اپنی وجہ سبب سے جڑے رہو. بھائی ہم کیا کریں اگر حسین کا ماتم نہ کرے؟ اس لیے کہ ہم خلق ہوئے ہیں حسین کو رونے کے لیے. اگر نہ روئے تو مر جائے. خلق فسوی. ہم نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا.
یعنی جو شے تمہاری احتیاج تھی ہم نے تم میں رکھ دی. یہ کیسے رکھی؟ کہا جب باپ آدم کو بنا رہے تھے تو اعلان ہوا تھا قرآن میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہم جب اس آدم کو ٹھیک ٹھیک بنا لیں اور اس میں اپنی روح کا باز اتار دیں, باز یعنی تھوڑی سی روح, اب تھوڑی سی روح اتارے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو سب کے سب آدم کو سجدہ کرنا, اس لیے کہ آدم کو ہم نے سوّیتہ ٹھیک بنایا ہے. جسے ٹھیک بنایا ہے اس میں اپنی روح کا کچھ اتارا ہے, تو جب روح جائے گی تو سجدہ ہوگا. آدم بن گئے قبلہ, فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کی طرف رخ کر کے, تو آدم بن گئے قبلہ. فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو, آدم بن گئے قبلہ, اس لیے کہ سوّیتہ ٹھیک بنے ہیں. دوسرا یہ کہ روح آئی ہے تو جہاں روح جائے گی وہاں سجدہ جائے گا, جہاں روح جائے گی وہاں سجدہ جائے گا, جہاں جہاں روح جائے گی وہاں وہاں سجدہ جائے گا. کعبہ بنا ہے سب سے پہلی عمارت زمین پر, لیکن سجدہ نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ روح نہیں آئی تھی. جب روح آئے گی تو سجدہ آئے گا. کعبہ پہلا قبلہ ہے لیکن سجدہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ روح نہیں آ رہی تھی. پروردگار اسے قبلہ کب بنائے گا؟ کہا جب اس میں روح آئے گی میں کعبے کو قبلہ بناؤں گا. 13 رجب کی رات تھی, روح آئی ہے, اب قیامت تک سجدہ ہوتا رہے. عثمان کا بابا, زہرا کا شوہر, اس لیے کہ اس کو پہچانا, اس نے پہچان کروائی ان کے ذریعے. کیا مخلوق ہے جو خدا کو بھی نہ پہچان سکے اور جو خدا کی پہچان کے ان کو بھی نہ پہچان سکے. آ گئے نا وہ دن جو تمہاری وجہ خلقت کا سبب ہے. یوم الست, جب پروردگار نے ساری مخلوقات کو تخلیق کر لیا تو ایک وعدہ لیا, أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. یاد کرو وہ دن آدم کے بیٹوں جب ہم نے تم سے وعدے لیے تھے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ, ایک نہیں زیادہ وعدے لیے تھے. ایک وعدہ یاد دلا دیا کہ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے. تو جب پوچھا گیا کون ہے تمہارا خدا تو ہر روح نے پکارا الست بربکم. اس دن کو قرآن نے یوم الست کے نام سے یاد کیا, الست بربکم. تو کچھ وعدے اپنی حجتوں سے لیے, تاج تھا شفاعت کا, پکارا گیا کون ہے جو تاج شفاعت کا حقدار ہے. رسول کا نور آگے بڑھا, آواز رسول بڑی قیمت ہے اس تاج, گھر چھوڑنا پڑے گا, پروردگار منظور, دندان مبارک شہید ہوں گے, پروردگار منظور ہے, لوگوں کے تانے برداشت کرنے پڑیں گے, پروردگار منظور ہے, پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے, پروردگار منظور ہے. نہیں رسول ایسے نہیں, جسے ملنیت کا عہدہ دو گے اس حسین سے بھی پوچھو. حسین کربلا بپا ہوگی, کہا نانا آگے بڑھ کے تاج اٹھا لیجیے. حسین عباس کے بازو دینے پڑیں گے, نانا مجھے قبول ہے. اصغر کا گلا دینا پڑے گا, نانا مجھے قبول ہے. اکبر کا سینہ دینا پڑے گا, نانا مجھے قبول ہے. پروردگار کا حسین ذرا رک جاؤ, ایک قربانی اور دینی ہے. کون سی قربانی؟ پروردگار کا زینب کی چادر.
بس یہ سنت حسین خاموش ہوئے. ایک نور حسین کی پشت پر چمکا اور اس نے کہا بھیا میں کہتی ہوں آگے بڑھ جا, بھیا آگے بڑھ جا, زینب راضی ہے. عزیزوں یہ واقعہ تھا یوم الست کا. 3 شعبان کو حسین کا ظہور ہوا. 2 سال بعد بہن آئی, چھوٹا ہے, عمر کم ہے. حسین مسجد گئے ہیں, حسن ساتھ میں ہے. وقت آیا جب مسجد سے واپس چلے تو حسن آگے چل رہے تھے, حسین پیچھے تھے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک نور کی چادر تھی جو حسن و حسین کے درمیان میں آئی. حسن گھر آ گئے, دیوڑی پر زینب کھڑی تھی. کہا بھیا میرا حسین کہاں ہے؟ حسن نے کہا بہن وہ آتا ہے. تھوڑی دیر میں حسین جب گھر میں آئے تو حسین کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا, عربی میں محضر کہتے ہیں. کاغذ تھا, حسین کا سر جھکا. حسین نے کاغذ لا کے نانا کے ہاتھ میں دیا. نانا نے کاغذ کھولا, کاغذ پہ لکھا تھا یہ وہی محضر ہے جس پہ حسین کے دستخط چاہیے. حسین قربانی دو گے؟ حسین نے کہا نانا میری طرف سے ہاں ہے, لیکن اس میں ایک اور شرط تھی, زینب سے پوچھو, زینب کوفہ و شام کی منزل کٹھن ہے, گزر جائے گی. زینب نے کہا بھیا میں ہاں کرتی ہوں. یہ ہونا تھا کہ ماں روتی ہوئی نانا کے سامنے آ گئی. زہرا نے کہا بابا مجھے اتنا بتائیے جب میرا بچہ اکیلا ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ رسول نے کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. کہا کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا اچھا بابا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا زہرا حسن بھی نہیں ہوگا. کہا بابا اتنا بتا دو یہ دکھیا ماں ہوگی اپنے لال کو رونے کے لیے. کہا زہرا تم بھی نہ ہوگی. کہا بابا پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ کہا زہرا خدا غائب سے ایک قوم خلق کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئے گے, جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں کو روئے گی, جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئے گے, جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئے گے. یہ سوچنا تھا. ننا سا حسین اٹھا اور نانا کے پاس جا کے کہتا ہے نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ نانا نے کہا بیٹا میں شاہ محشر ہوں, میں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. باپ کے پاس آئے, کہا بابا میرے رونے والوں کو کیا کرو گے؟ کہا بیٹا میں قسیم النار والجنہ ہوں, جب تک تیرے رونے والے جنت نہ چلے جائیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا. بھائی سے پوچھا بھیا حسن آپ بتائیے آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بھائی میں جوانان جنت کا سردار ہوں, اپنی سرداری میں قبول کروں گا. اب بچہ گیا روتا ہوا ماں کے آگے اور کہا اماں تم کیا دو گی میرے رونے والوں کو؟ عزیزو جانتے ہو دامن پھیلایا زہرا نے اپنے دوپٹے کا اور کہا سنو بیٹا میں غریب ماں کیا دے سکتی ہوں, بس جنت کا دروازہ ہوگا, تیری دکھیا ماں ہوگی, بال بکھرا کے زہرا بیٹھی ہوگی, اور جب تک تیرے رونے والے جنت نہ چلے جائے زہرا فریاد کرے گی. عزیزو آ گیا وہ وقت جب بیٹا ماں سے آخری سلام کرنے قبر پر آیا ہے. عزیزو جانتے ہو آخری ملاقات ہے, نانا کے روضے پر چلے تو تاریخ کہتی ہے حسین ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ کسی شہنشاہ کے دربار میں جاتا ہے, جمع جمع کے قدم چل رہے تھے. نانا کے روضے سے چلے اماں کی قبر کی طرف, جب قبر کی طرف چلے تو پہلے بھائی کو سلام کیا. تاریخ کہتی ہے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے, لیکن جب اماں کی قبر کی طرف مڑے ہیں تاریخ کہتی ہے ارے کیسا بادشاہ کیسا شہنشاہ, حسین زمین پر گرے اور گھٹنیوں کے بل ایسے چلے جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کی جانب دوڑتا ہے اور کہتے جاتے تھے اماں اپنے غریب بیٹے کا سلام قبول کرو. زہرا کی قبر نزدیک آواز آئی حسین تم مدینہ چھوڑتے ہو, زہرا قبر چھوڑتی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آباد رہن میرے، آباد رہن میرے، آباد رہن میرے، آباد رہن میرے، دنیا کے ماپیاں دے 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 آباد رہن میرے، ویراں دے سر تے بہنا، ویراں دے سر تے بہنا، شالا سجان تیرے آباد رہن میرے، دنیا کے ماپیاں دے 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 آباد رہن میرے، پرچی بھی شام ڈھل دے اپنے گھرانوں دے، سن دے بنے ریاں دے، بیٹھے ہو آخروں دے، ماں تو جوان کریے، ماں تو جوان کریے، تقدیر نہ نکھیڑے آباد رہن میرے، دنیا کے ماپیاں دے 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 آباد رہن میرے، اج
اج بھی یہ شام ڈل گئی وچ خواب دے تکیا تیرے سینے برچ چل گئی رونا میں وچ قبر دے رونا میں وچ قبر دے اے ہو نصیب میرے آباد رہن ویڑے دنیا دے ماپیاں دے 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 آباد رہن ویڑے ویراں دے سر تے بہنا ویراں دے سر تے بہنا شالا سجن سیرے آباد رہن ویڑے دنیا دے ماپیاں دے آباد رہن ویڑے دنیا دے ماپیاں دے آباد رہن ویڑے دنیا دے ماپیاں دے آباد رہن اج بھی نہ آیا اکبر اج بھی یہ شام ڈل گئی وچ خواب دے نہ تکیا تیرے سینے برچی چل گئی رونا میں وچ قبر دے رونا میں وچ قبر دے اے ہو نصیب میرے آباد رہن ویڑے دنیا دے ماپیاں دے 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 آباد رہن ویڑے تیری جدائی ویرے بن گئی ہے روگ دل دا لگ کنگا نال رواں نہیں او چین مینوں ملدا ایک واری گھر بسا جا ایک واری گھر بسا جا بابے ڈیان ویڑے آباد رہن ویڑے آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا 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 آگے لکھنے لہو سے آگے لکھنے لہو سے داستان کربلا داستان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان 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 کربلا آل احمد کا سفینہ
کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر دشت میں کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر دشت میں اے مسلمان دوش حق سے اے مسلمان دوش حق سے سن اذان کربلا سن اذان کربلا آل احمد کا سفینہ بابا نال میں کلیا نہیں رہنا لئی گنج 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 بابا نال میں کلیا نہیں رہنا جب بابا نال میں کلیا نہیں رہنا لئی گنج بابا نال میں کلیا نہیں رہنا تیرا سگن بال کھڑے سامنے تیرے سگر بال کھڑے سامنے ہائے تو میرا دا کرنا لئی گنج بابا نال میں کلیا نہیں رہنا لئی گنج بابا نال میں کلیا نہیں رہنا پکارے سردار پردیاں دی غازی نو پہ پکارے سردار پردیاں دی سردار پردیاں دی غازی پکارے سردار پردیاں دی کئی پکار سردار پردیانی غازی نو کئی پکارے 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 سردار پردیانی غازی پکارے سردار پردیانی غازی نو کئی پکارے بیٹھیا تور اکبر اصغر بھی ہے تیاری آباد
سردار